الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. میں گزشتہ جمعہ یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں طبعاً نرمی تھی. بحیثیت انسان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسان دوست تھے بلکہ اللہ کی ہر مخلوق سے نرمی کا رویہ اختیار فرماتے تھے. ایک خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا کام بہت ضروری ہے اور میں بھول جاؤں گا اور آپ بھی مصروف ہو جائیں گے، نماز بعد میں پڑھیے گا، پہلے میرا کام کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑ دی، اس کے ساتھ مسجد سے باہر تشریف لے گئے، پہلے اس کا کام کیا اور پھر آ کے نماز پڑھی، بلکہ پڑھائی. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دین کی اصل روح کیا ہے. ایک اور دیہاتی صاحب ہیں، مسجد میں آئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے ایک طرف پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ غضبناک ہو گئے. مسجد نبوی اور وہ اللہ کا بندہ، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ کہو، وہ کھڑے ہو کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو وہ اس کی طرف لپکے، اس کو روکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے تمام صحابہ کو روک دیا کہ میاں پہلے اس کو تسلی سے پیشاب کر لینے دو. اس کی برہنگی کے عالم میں پیشاب کر رہا ہے، جاؤ گے ڈسٹرب کرو گے، بیمار پڑے گا، ذہنی طور پہ پریشان ہوگا. تسلی سے جب اس نے پیشاب کر لیا، فارغ ہو گیا، تو حضور نے اس کو بلایا اور پیار سے کہا کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں، بھائی اس میں پیشاب نہیں کیا کرتے. اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پانی بہا دو اور مسجد کو پاک کر دو. تو یہ ایک مزاج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اور خصوصاً اہل ایمان کو عطا فرمایا. نجران سے وفد آیا نصارا کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو مسجد کے اندر ہی مقیم فرمایا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں تو عبادت کرنی ہے، ہم تو اپنے طریقے پہ عبادت کرتے ہیں. آپ نے مسجد نبوی میں ان کو اپنے طریقے پہ، جو ان کی نماز تھی یا عبادت تھی، جو کچھ بھی تھا، آپ نے اجازت عطا فرما دی. لوگوں نے اعتراض کرنا چاہا، ان کو دیکھا کہ وہ اپنے طریقے پہ اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں عبادت کر رہے ہیں. روکنا چاہا، حضور نے کہا کہ نہیں، یہ جس طریقے سے جو ان کا طریقہ ہے عبادت کرنا چاہتے ہیں، ان کو کر لینے دو. عزیزان گرامی، یہاں میں ایک تلخ بات کہوں گا. ہمارے ہاں تو مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے مسلک کا آدمی آ کے نماز پڑھ جائے تو ایک تو اس کو دھکے مارے جاتے ہیں. حضور نے تو پیشاب کرنے والے کو دھکے نہیں مارے، یہاں نماز پڑھنے والے کو دھکے دیے جاتے ہیں. پھر مسجد ناپاک ہو جاتی ہے، دیر نہیں، وہاں تو پیشاب سے بھی ایک ڈول پانی کا بہا دیا اور مسجد پاک کی پاک. یہاں نمازی کے آنے سے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کتنی دیر تک دھلتی رہ جاتی ہے. میں شکرگڑھ میں تھا، وہاں جامع مسجد میں ایک دوسرے فقہ کا آدمی آ گیا، اس نے نماز پڑھ لی اپنے طریقے سے، اس کو سجدے پہ سے اٹھا لیا گیا. 2 آدمیوں نے ٹانگوں سے پکڑا، 2 آدمیوں نے اس کو بازو سے پکڑا، اٹھا کے سجدے کی حالت میں اس کو جا کے باہر پھینکا. مسجد کو دھویا گیا.
عزیزان گرامی، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کو اجازت دے رہے ہیں مسجد نبوی میں اپنے طریقے پہ عبادت کرنے کی، اور اس کے برعکس جب یروشلم فتح ہوا، بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو عیسائی حضرات نے حضرت عمر سے کہا، ان کے قریب ہی ایک گرجا تھا، کہ جناب یہاں آپ نماز پڑھ لیں۔ حضرت نے وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کہ اگر میں نے نماز پڑھ لی تو اور مسلمان بھی نماز پڑھیں گے اور اس میں تمہارے گرجا کے تقدس میں فرق آئے گا۔ اس گرجے کو وہیں قائم رکھا، آپ نے خود وہاں نماز نہیں پڑھی۔ یہ ایک مروت کی کیفیت ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے نام لیوا ہیں وہ تو نصارہ کو اور عیسائیوں کو بھی اپنی مسجد میں جگہ دیتے ہیں، ان کے لیے خیمے گاڑتے ہیں، ان کو جا کے اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کے طریقے بھی عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور یہاں مسجدیں اب اللہ کے گھر کم اور مسلکوں کے اور چھوٹی چھوٹی ڈیڑھ اینٹ کی جماعتوں کے گھر زیادہ بن گئے ہیں۔ مسجد جامع ہوتی ہے، جمع کرنے والی ہوتی ہے، توڑنے والی نہیں ہوتی۔ تو برائے وصل کردن آمدی، میں برائے فصل کردن آمدی۔ تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ سیرت طیبہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کے گھر کو، اس کے تقدس کو اس طرح سے باقی رکھو کہ اس کو انسانیت اور اہل ایمان کو جوڑنے کا، جمع کرنے کا، جامع بننے کا ایک ذریعہ بناؤ۔ اور نرم مزاجی کی بات یہ ہے کہ ایک صحابی سعد بن ابی وقاص کے مزاج میں ذرا سی تعلی، ذرا سی سختی تھی، تو آپ نے ایک تاریخی جملہ اسے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ حل تنصرون وحل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ یہ جو تمہیں مدد ملتی ہے دشمن کے خلاف اللہ کی طرف سے، اور یہ جو تمہیں رزق ملتا ہے بے حد بے حساب، پتہ ہے کیسے ملتا ہے؟ یہ ان ضعیف لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے جنہیں تم لائبلٹی سمجھتے ہو۔ اللہ کی مدد ان کی وجہ سے آتی ہے۔ بوڑھا دادا ہے، والد ہے، نانا ہے، نانی ہے، بہت ضعیف ہیں، کونے میں پڑے کہیں بیچارے کھانس رہے ہیں، تمہارا کوئی کام نہیں کر رہے، تمہیں کچھ کما کے نہیں دے رہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، بار بار ڈاکٹر کو بھی ہے، طبیب کو بھی بلانا پڑتا ہے۔ لگتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہے بھائی ہمارے لیے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تمہیں رزق ان کی وجہ سے ملتا ہے، تمہیں تمہارے مخالفوں کے خلاف جو مدد ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ ان کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس لیے خود پاٹے خاں بننے کی کوشش نہ کرو، تواضع، نرمی، محبت، رفق، ایثار سے کام لو۔ اور حضرت اسامہ بن زید سے آپ نے فرمایا کہ اسامہ، میں نے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو دیکھا اندر، تو پتہ چلا کہ جنت تو غریب لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں تو مفلس لوگ، یہ غریب، یہ ضعیف، یہ لوگ زیادہ مجھے نظر آئے ہیں۔ بڑا بننے والے، یہ لیڈر لوگ، یہ پاٹے خاں لوگ، یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ سرمایہ دار، فرمایا ان میں تو کوئی ہی جائے گا جنت میں، یہ تو مفلسین کا ہی لگتا ہے کہ گھر ہے۔ اور نرمی ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب ایمان صحابی، والدہ ان کی ابھی اسلام قبول نہیں کیا، سخت مزاج، ایک مرتبہ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سامنے، حضرت ابو ہریرہ کے سامنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ والدہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس کی بات برداشت بھی نہیں کر سکتے، تو رونے لگ گئے، اور روتے روتے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا، میری والدہ نے
آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا، بلکہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان عطا فرما دے اور اس کا مسئلہ حل کر دے۔ تو اسی طرح جب یہ واپس گئے دیکھا تو والدہ غسل فرما رہی ہیں، نئے کپڑے پہن کے آ رہی ہیں اور بیٹے سے کہتی ہیں بیٹے اللہ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو، اسلام میں داخل کر دو۔ خودی خان یہ جو ہوتے ہیں نا تو اونٹ کو لے کے جاتے ہیں، تو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اونٹ کو سفر کراتے ہیں تو یہ گاتے ہیں اور ان کی آواز میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ اونٹ جو تیزی سے چلتا ہے۔ تو ایک خودی خان کی آواز اتنی اچھی تھی کہ اونٹوں کی رفتار بے تحاشا تیز ہو گئی۔ تو آپ نے خوبصورت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رفقا بالقواریر۔ خودی خان سے کہا کہ میاں یہ اونٹوں پہ خواتین ہیں، آپ گینے ہیں، شیشے ہیں، نرمی اختیار کرو، ان کی ہڈیاں نہ توڑو، رفتار نرم رکھو اور اپنی آواز کو بھی پست کر دو۔ تمہاری آواز سے اونٹ جوش میں آ رہے ہیں اور ان کی رفتار تیز ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مصعب بن عمیر، یہ مکے کے شہزادے تھے، ریشمی لباس پہنتے تھے، قیمتی ترین خوشبو لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے ان کو بغیر دیکھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب اس گلی سے گزرا ہے۔ ان کی سادگی اور حضور کی رقت دیکھیے کہ مصعب نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے والد نے ان کو تو پوری جائیداد سے عاق کر دیا، محروم کر دیا، اور یہ بالکل خالی ہاتھ مدینہ حضور کی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضور نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ تو ایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ مصعب کے کپڑوں پہ پیوند ہی پیوند ہے، تو مصعب کی اس حالت کو دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے کہ دیکھو اسلام کے لیے اس شخص نے کیا کچھ کر دیا۔ سعد بن عبادہ حضور کے ایک صحابی، انصار کے سردار، بیمار پڑ گئے۔ حضور ان کی عیادت کو گئے۔ اب مزاج دیکھیں، اور ان کی عیادت کی، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کو پیار کیا، ان کو دعا دی اور رونے لگ گئے۔ اور اتنا روئے کہ ساتھ جتنے صحابہ تھے پوری مجلس سب لوگ رونے لگ گئے۔ عزیزان گرامی، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام کا ایک مزاج ہے، مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا ایک مزاج ہے، اس میں رقت ہے، نرمی ہے، گداز ہے۔ ایک حبشی مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا، بیچارہ فوت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد اس کی خیریت پوچھی کہ بھائی وہ فلان نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا۔ آپ نے کہا تم نے اس کی قدر کو نہیں پہچانا، تم نے اس کے مرنے کی مجھے اطلاع نہیں کی، تم نے اس کی تحقیر کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعزیت کو تشریف لے گئے، اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے نئے سرے سے اس کا جنازہ پڑھا۔ عزیزان گرامی، یہ مزاج نبوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتیں سخت ناپسند تھیں۔ ایک، بحث مباحثہ کرنا، مناظرہ بازی۔ وہ جو اکبر آبادی کہتا ہے نا کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، یہ مزاج۔ خواہ مخواہ کی بحث میں نکتہ نمازی کرنا حضور کو پسند نہیں تھا۔ دوسری بات، ضرورت سے زیادہ گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ بھی حضور کو پسند نہیں تھا۔
تیسری چیز، ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو مطلب کی نہ ہو، فائدے کی نہ ہو، جو پروگرام میں شامل نہ ہو، اس میں خواہ مخواہ میں پڑ جانا، بے فائدہ کام میں پڑ جانا، جس کو لا یعنی کہتے ہیں، یہ حضور کو پسند نہیں تھا اپنی ذات کے لیے۔ دوسروں کے لیے حضور کو 3 کام سخت ناپسند تھے۔ ایک، تجسس، کسی کا معاملہ ہے، کوئی ٹیلی فون کہیں کر رہا ہے تو پتہ نہیں کس کو کر رہا ہے، کسی کا خط آ رہا ہے تو ذرا دیکھ رہے ہیں، اور نہیں تو ایڈریس ہی پڑھ رہے ہیں کہ کس کی طرف سے آیا ہے، کچھ دیکھ سکتے ہیں کھول کے خط پڑھ۔ تجسس، دوسروں کے معاملے میں خواہ مخواہ جاسوسی کر، حضور کو پسند نہیں۔ پھر یہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑنا، ڈھونڈنا کہ اس میں کوئی عیب، حضور کو پسند نہیں، اس کو عیب گیری کہتے ہیں، عیب جوئی، ناپسند۔ اور تیسرے، کسی کو برا کہنا، کسی کے عیب کو کہیں بھی بیان کرنا، اس کی موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں، یہ تینوں باتیں، تجسس، عیب جوئی اور عیب کا بیان کرنا کسی کو برا، یہ تینوں باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھی۔ ہاں ایک چیز اور بھی بہت سخت ناپسند، تعریف سننا، کہ کوئی مدح کرے، تعریف کرے، سنے، آپ کو تعریف سن، بلکہ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی کی تعریف کرے اس کے تو منہ میں مٹی ڈال دینی چاہیے۔ ایک شخص نے کسی کی تعریف کر دی، فرمایا کہ اگر اس نے سن لیا تمہاری تعریف کو جو تم نے اس کے لیے کی ہے تو گویا تم نے اس کو قتل کر دیا۔ اس سے انسان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عجب و خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی آگے چلنے کا راستہ بند ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے تعریف کرنا بھی، تعریف سننا بھی ناپسند فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج یہ تھا کہ آپ جو کام بھی کرتے تھے، ایک مرتبہ شروع کر لیا تو پھر اس کو ہمیشہ جاری رکھتے تھے۔ حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے بارے میں، وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَ، ایک کام کو جب شروع کرتے تھے تو پھر مستقل وہ کرتے چلے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بحیثیت انسان کے انتہا درجے کی سادگی اور بے تکلفی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ کی سے ملنے گئے، واپس تشریف لائے تو ان کا بیٹا ساتھ چل پڑا کہ حضور کو گھر تک چھوڑ کے آئے۔ آپ نے بچے سے کہا کہ بیٹے سوار ہو جاؤ، تو ادب کا تقاضا نہیں، ساتھ سوار تو نہیں ہوں گا، ساتھ ساتھ ہوں گے، پھر واپس چلے جاؤ۔ دو چیزوں میں سے ایک، یا تو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ۔ حضور کے ساتھ بیٹھنا اس نے خلاف ادب سمجھا، آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ مزاج میں ایک بے تکلفی ہے، ایک سادگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کان یخدم نفسہ، اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ اور مزاج میں اتنی سادگی کہ مسجد میں آئے ہیں تو ضروری نہیں ہر مرتبہ بار بار جوتا پہنے، ننگے پاؤں بھی چل کے گھر چلے جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ اور پھر مزاج میں یہ سادگی کہ بکریوں کا دودھ جانوروں کا خود دھو لیتے تھے، اپنے کپڑے پہ خود پیبند لگا لیتے، اپنے گھر میں خود جھاڑو دے کے صفائی کر لیتے، اور کوئی اس میں تکلف محسوس نہیں کرتے تھے۔ لباس انتہائی سادہ، بھیڑ کے بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے۔ واقعہ ایلا جب موقع آئے گا تو میں عرض کروں گا، ایک بہت بڑا واقعہ ہے حضور کی زندگی میں۔ اس واقعے کے دوران حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ملنے کے لیے، تو جو گھر کا نقشہ وہ بیان کرتے ہیں وہ بہت دل گداز ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اچانک حضور کے کمرے میں جو داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے جو ننگی ہے، کوئی اس پہ بچھا ہوا نہیں، ایک تکیہ ہے جس میں خرمے کی چھال ہے، ایک طرف ایک برتن میں مٹھی بھر ایسی جو رکھے ہوئے ہیں، اور ایک جانور کی کھال ہے جو کہ جائے نماز کا کام دیتی ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تہبند باندھا ہوا ہے اور آپ کا جسم گلا سب ننگا ہے، اور آپ چارپائی سے اٹھ کے بیٹھے ہیں تو آپ کے جسم پہ چارپائی کے بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں، پورا جسم جو ہے اس پہ وہ چارپائی جیسے کھجور کے اور بان کے جو نشان ہوتے ہیں وہ جسم پہ اتر۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ حضور کا یہ گھر اور حضور کی یہ حالت دیکھ کے مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں رونے لگ گیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ فرما روا ہیں، ہم نے دنیا میں اور فرما روا بھی دیکھے ہیں، روم میں، ایران میں، وہ تو اس ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں جس کا کوئی حد حساب نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، عمر تم بھی یہ سوچنے لگ گئے، تم کن باتوں میں پڑ گئے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ہم سب کچھ اپنا یہیں کا یہیں کھا پی لیں، یہیں کہ یہیں سب کچھ انجوائے کر لیں؟ نہیں، ہمیں آخرت کے لیے بہت کچھ بچانا ہے۔ عزیزان گرامی، اس موضوع کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔